بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین المعلمین المبلغین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون صدق اللہ العظیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے قرآن مجید میں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس کو سورۃ العلق کہا جاتا ہے، اس کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئی ہے، جن 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے کہ علم حاصل کرو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر اسی غار حرا کے اندر سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اب دعا مانگو۔ کہے کہ دعا مانگے، اے اللہ صحیح علم اتار دیجئے تاکہ اس علم کی روشنی میں ہم منزل تک پہنچ سکے۔ تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر یا ایھا المزمل کا پہلا رکوع نازل ہوا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو۔ پھر 3 سال کے بعد یا ایھا المدثر یہ صورت نازل ہوئی۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو دوسرے نمبر پر سوسائٹی کی اصلاح کرو۔ مجھے آپ کو یہ سنانا ہے، یہ ترتیب آپ کو بتلائی، اب مجھے یہ سنانا ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک سوال ہوگا کہ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں سورہ بقرہ ملتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد، آخر قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کیوں رکھی گئی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سورہ مزمل رکھتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق والی صورت رکھتے ہیں، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی، کیوں؟ اس کا جواب مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم سورہ بقرہ کھولتے ہیں تو اس کے جو شروع کے 2 رکوع ہے، 2 رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی مومن جماعت، دوسری کافرین کی جماعت، تیسری منافقین کی جماعت۔ گویا اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم ان 3 جماعتوں میں سے کون سی جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہو۔ 2 رکوع تک اس کا ذکر ہے۔ تیسرے رکوع سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی 2 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ میرے بندوں، میں نے تم پر 2 بڑی بڑی نعمتیں کی ہے۔ ایک نعمت میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور دوسری بڑی نعمت صرف پیدا نہیں کیا بلکہ میں نے جتنی مخلوقات بنائی ان میں سب سے اشرف اور اعلیٰ تم کو بنایا ہے، اور میں نے تمہیں اس زمین پر میرا نائب بنایا ہے، میرا خلیفہ بنایا ہے۔ کیا کرنا ہے اللہ دنیا میں جا کر؟ بس میں جن چیزوں کو چاہتا ہوں ان کو کرو، اور جن کو نہیں چاہتا اس سے باز آ جاؤ۔ 4 رکوع تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ 5واں رکوع جو شروع ہوتا ہے، اب سمجھنا ہے کہ 5ویں رکوع سے بنو اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ بنو اسرائیل یعنی نبیوں کی اولاد، یاد رکھو، بنو اسرائیل یعنی نبیوں کی اولاد۔ اب میرے اور آپ کے دماغ میں یہ سوال ہے کہ سب سے پہلے گناہ کرنے والی قوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5ویں رکوع سے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہیں، لیکن 5ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ بنو اسرائیل کا ذکر ہے۔ اور وہ بنو اسرائیل جو نبیوں کی اولاد ہے، کیوں بنو اسرائیل کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے؟ تو یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والے اپنے بندوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو، اس زمین پر سب سے زیادہ خلافت کا موقع، خلافت ایک ذمہ داری، ایک عہدہ تھا، اس کا سب سے زیادہ موقع میں نے بنو اسرائیل کو دیا جو نبیوں کی اولاد تھی، لیکن ان کے اندر 24 بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو گئی، تو میں نے ان کو اتنا ذلیل کیا کہ قیامت تک ان سے زیادہ ذلیل اور کوئی قوم نہیں ہوگی۔ تو آخر وہ کون سی بیماریاں تھیں؟ ان بیماریوں میں سے میں 3 بیماریوں کا ذکر کروں گا، اور وہ تینوں بیماریاں اس وقت اس امت کے اندر موجود ہیں۔ اس لیے نوجوان ہم سے ایک سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے، کیا سوال ہے؟ کہ یہودی قوم جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے، جو نبیوں کی اولاد ہے، آج ہم پر مسلط کیوں ہے؟ آج ہم پر مسلط ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہم پر اللہ کی طرف سے مسلط کی گئی، اس لیے کہ اللہ ہم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو بیماریاں ان میں تھی وہ بیماریاں آج تم میں موجود ہے، تو ہم ان کو تم پر مسلط کر کے یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ان بیماریوں سے واپس آؤ، اگر نہیں آؤ گے تو ان کی طرح ذلیل کر دیے جاؤ گے۔ اب وہ 3 بیماریاں کون سی ہے؟ سب سے پہلی بیماری اس قوم کے اندر جو تھی اور بہت خطرناک بیماری تھی، وہ یہ تھی بدلہ لینے کا جذبہ۔ کسی نے آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات کی یا کوئی کام کیا تو بدلہ لینے کا جذبہ اس قوم کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس قوم نے جادو کو ایجاد کیا۔ جادو کو ایجاد کرنے والی یہی قوم ہے، اور ایجاد اسی لیے کیا کہ جب انسان سے بدلہ نہیں لے سکا تو جنات کا استعمال کیا۔ جادو میں جن کا استعمال ہوتا ہے بدلہ لینے کے لیے، فاسد اور باطل اور شیطان کا استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ گویا بدلہ لینے کا جذبہ اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ انہوں نے جادو کا جو ہے ایجاد کیا اور جادو کا استعمال کیا۔ کیا یہ بیماری ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ آج میرے خلاف کوئی بات کر دے تو میں، آپ جانتے ہیں، آگ بگولا ہو جاتا ہوں، میری اندر کیسی آگ جلنے لگتی ہے، اور جب تک بدلہ نہ لے لوں تب تک وہ آگ میرے اندر ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ آج امت کے ایک ایک فرد کے اندر یہ بیماری موجود ہے۔ بھائی بھائی کے خلاف اس لیے اٹھا ہے کہ بدلہ لینا ہے، مسلمان کے خلاف اس لیے اٹھا ہے کہ بدلہ لینا ہے، بہن بھائی کے خلاف اس لیے اٹھی ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے۔ یہ بدلہ لینے کا جذبہ آج اس امت کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ بیماری ہے اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دیں گے۔ ارے بھائی بولو، یہ بیماری ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ بھائی ہے بدلہ لینے کا جذبہ۔ کوئی میرے خلاف بات تو کر دے، پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں ہمیشہ ایک جملہ کہ اگر دشمن ہمارے خلاف کوئی کام کرے تو ہم کہتے ہیں صبر کرو، کیا کر سکتے ہیں، ہماری حکومت نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، وہاں صبر۔ اور جہاں ایک مسلمان کے خلاف کوئی بات کر دے وہاں صبر نہیں ہوتا، وہاں بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صبر تو یہاں ہونا چاہیے تھا، وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صبر وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے ہماری، اس کو سمجھنا ہے۔ میں اب آپ کو سنانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو ہوا۔ سارے مسلمانوں کو معلوم ہے، ہم قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں، وہ صورت نازل ہی اس لیے ہوئی ہے کہ میرے آقا پر جادو ہوا۔ اور کیسا جادو ہوا سب جانتے ہیں، اتنا خطرناک، اتنی تکلیف میرے آقا نے اٹھائی، لیکن جب یہ جادو ختم ہو گیا تو اب سنیے، صحابہ کرام نے میرے آقا سے یہ کہا، بخاری شریف میں ہے افلا تنشرتہ،
آقا آپ بتائیے یہ جادو کس نے کیا؟ کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا تھا۔ تو میرے آقا نے عجیب جملہ فرمایا، قد شفانی اللہ فلا، نہیں، اللہ نے جب مجھے شفا دے دی تو اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ سوچئے مسلمانوں، یہ وہ شخص ہے لبید ابن عاصم جس کا نام بعد میں ظاہر ہوا منافق تھا، مسلمانوں کی فہرست میں تھا، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس نے میرے آقا پر جادو کیا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا، میرے آقا اشارہ فرماتے تو میرا اور آپ کا یقین ہے صحابہ کرام اس کی تکہ بوٹی کر دیتے، لیکن میرے آقا نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اتنی تکلیف مجھے دی، اس کے باوجود میں نے دشمن کو معاف کر دیا، اور میں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے جب شفا دے دی تو بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اس سے بڑا سبق اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے آج مسلم عورتیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلم عورتیں ایسے لوگوں کے پاس جا کر جادو کروا رہی ہے، ہمیں معلوم نہیں ہمارے گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، ایسے جاہل پیروں کے پاس، ایسے جاہل لوگوں کے پاس جا کر جادو کروا رہی ہے۔ اگر بھائی بھائی کا جھگڑا ہے تو بھائی پر جادو کروا رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ یہ بیماری ہے ہمارے گھروں میں ہے، ہماری قوم کے اندر ہے۔ میں دوسرا واقعہ سناؤں، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا 29 سفر، میرے آقا قبرستان سے واپس آ رہے ہیں، جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے ہیں سر درد ہے۔ اب آپ سنیے، حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر پکڑے بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے وارثا، میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے آقا کا سر اس سے ڈبل پھٹا جا رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا لیکن دوبارہ کیوں سنا رہا وہ سمجھیے، کہ جب میرے آقا دیکھا، میرے آقا نے کہ عائشہ کا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے آقا نے کچھ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرا سر تجھ سے زیادہ پھٹا جا رہا ہے، آئے کہا عائشہ دیکھ، اگر تو مر گئی تو تیرے جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ تو ماں عائشہ نے بھی کہا اچھا آپ چاہتے یہ ہے کہ میں مر جاؤں تو آپ کسی اور سے نکاح کر لے۔ جب موڈ فریش ہو گیا دونوں کا تو پھر میرے آقا نے فرمایا کہ عائشہ تجھ سے زیادہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، سبق دیا ہے کہ میرے ذریعے سے میری بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، یہ سبق دیا ہے۔ حالانکہ چاہتے تو گھر میں آ کر کہتے کہ کیا رٹ لگا رکھی ہے، میرا سر تجھ سے زیادہ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، لیکن یہ سبق دیا کہ نہیں، میں اپنی ذات سے اپنی بیوی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کو سناؤ، آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ میرے آقا معصوم تھے، اس کے باوجود میرے آقا کو اس دنیا سے جانے سے پہلے اتنی بیماری میں اللہ نے کیوں مبتلا فرمایا؟ سوال ہے کہ اتنی سخت بیماری، اتنا سخت بخار، لَيُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا، حضرت عبداللہ بن مسعود جب عیادت کے لیے گئے میرے آقا کی، جب ہاتھ لگایا تو ہاتھ کھینچ کر فرما رہے حضور اتنا بخار، آپ جانتے ہیں بخار میں انسان کیسا تڑپتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ میرے آقا معصوم ہے، اس کے باوجود کیوں اتنی سخت بیماری میں مبتلا کیا گیا؟ قربان جائیے حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ پر، حضرت شیخ جواب لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں میرے آقا معصوم تھے، اللہ نے یہ بیماری صرف اس لیے دی کہ میرے آقا کا امتی مرنے سے پہلے اگر بیماری میں مبتلا ہوا تو کوئی اس کی طرف انگلی کر کے یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار تھا، اس لیے اللہ نے یہ سزا دی ہے۔ اللہ اکبر، ایک نبی کو اللہ بیماری میں مبتلا کر کے امتی کو بچا رہا ہے کہ امتی پر کوئی انگلی نہ کر سکے، اس کو تکلیف نہ پہنچا سکے، کوئی اس کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ گنہگار ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر حالات آتے کسی پر تو ہم کہتے بہت حرام کا کھایا ہے، اب پڑے گی نا اللہ کی طرف سے سزا آئے گی، یہ ہماری زبانیں ہوتی ہے، ہم فیصلہ کرنے لگتے کسی کے بارے میں کہ بہت حرام کا کھایا ہے، بہت گنہگار ہے، جبکہ میرے آقا کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے۔ سمجھو مسلمانوں کہاں تک ہم گر گئے ہیں، انتقام کا جذبہ لیتے لیتے ہم کہاں تک گر گئے ہیں، ہماری زبانیں کہاں تک پہنچ گئی، ہماری سوچ کتنی گندی ہو گئی۔ اس لیے میں ہمیشہ ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ عبرت ملے ہمیں۔
میں نے شاید یہ واقعہ آپ کو پہلے سنایا نہ سنایا، واپس سناتا ہو، عجیب واقعہ ہے حضرت مولانا نذیر میاں نور اللہ مرقدہ کا، جن کے ہاتھوں ہم لوگ شیعت سے سنیت کی طرف آئے ہیں۔ ان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا نہیں سنایا، جب میں سناتا ہوں تو ایک عجیب میرے اندر کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں واپس، کہ جب پالمپور میں قحط پڑا تو قحط کی وجہ سے لوگ ایک ایک دانے کے لیے ترسنے لگے، تڑپنے لگے۔ حضرت مولانا کے گھر میں بھی یہ حالات آئے، بچے بھی لکھ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، گھر والے پریشان ہیں۔ تو حضرت کے جو خادم تھے جب گھر میں آئے، دیکھا بچہ بلک رہا ہے، سسک رہا ہے، تو کہا حضرت وہ نواب غلہ دے رہا ہے نا، تقسیم کر رہا ہے، آپ لے لیجئے نا وہاں سے۔ تو حضرت نے پہلے کچھ نہیں کہا، چونکہ بزرگان دین اپنے حوال ظاہر نہیں کرتے ہیں، خاموش رہے۔ جب اصرار کیا تو حضرت یوں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے کہا ارے بھائی بات یہ ہے کہ یہ نواب کے ملازم غریبوں کے کھیت میں جاتے ہیں اور زبردستی وہاں سے غلہ چھین کر لاتے ہیں، غریبوں کے بچے رو رہے ہوتے ہیں، وہ غریب رو رہا ہوتا ہے، میں اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے کسی کے بچے کو رلا نہیں سکتا ہوں۔ کیا ہم لوگ نہیں رلا رہے ہیں کہ میرے بچے کی روٹی کے لیے دوسروں کے بچے کی روٹیاں ہم چھین رہے ہیں؟ یہ حالت ہے امت کی اس وقت۔ اس لیے یاد رکھنا، اگر یہ بیماری امت میں ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی جو علامتیں لکھی گئی ہے وہ حرف بحرف فٹ ہو رہی ہے، ہوگی فٹ ہوگی، اور یہ یہودی مسلط ہوں گے۔ آج تو صرف اقتصادی لائن سے مسلط ہوئے ہیں، اکنامک لائن سے مسلط ہوئے ہیں، یاد رکھنا اس سے بھی خراب حالات آئیں گے اگر امت نہیں سنبھلی تو۔ اس لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، اس بیماری کو ہم نکالیں۔ دوسری بیماری، وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی سناتا ہو۔ دوسری بیماری سود کی بیماری، جس قوم کے اندر ہوگی وہ قوم کبھی پنپ نہیں سکتی ہے۔ یاد رکھیے، سود کی بیماری جس قوم کے اندر ہوگی، یہودیوں نے ہی تو سود کو ایجاد کیا ہے، سود کے موجد ہی یہودی ہے، اور آج پوری دنیا کو سودی نظام میں جھونک دیا ہے انہوں نے۔ آج وہ مسلمان، ہر مسلمان اس میں ڈوبا ہوا ہے، چاہے سود لینے کا معاملہ ہو یا سود دینے کا معاملہ ہو۔ سود لینا تو کسی بھی صورت میں، آپ جانتے ہیں کسی سے سودی رقم لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت میں، نہ اضطراری حالت میں، نہ مرنے کی حالت میں، کسی بھی حالت میں سود لینا تو جائز نہیں ہے۔ سود دینے کے معاملے میں علماء نے شکلیں بیان کی، آپ پوچھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے سود خور کی سزا جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اس لیے میں جادو کے بارے میں آپ کو کہہ رہا تھا، ایک حدیث بتانا بھول گیا، بخاری شریف میں ہے کہ من الموبقات، موبق کہتے ہیں ایسی کھائی، ایسی گہرائی کہ انسان اس سے واپس نہ آ سکے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ کھائی میں ڈالنے والے جو گناہ ہے اس میں پہلے نمبر پر شرک ہے اور دوسرے نمبر پر جادو ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا خطرناک جرم ہے۔ اور انہی گناہوں میں سود کا بھی ذکر ہے کہ سود آج ہم لوگ لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ ہاں، اس کی سزا قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یتخبطہ الشیطان من المس، کیا سزا دے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے سزا یہ دوں گا کہ جب قبر سے اٹھے گا، جب قبر سے انسان اٹھے گا، آپ جانتے ہیں میدان محشر میں کیسی حالت ہوگی۔ جب اٹھے گا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے پر جب جن مسلط ہو جاتا ہے تو کیسا تڑپتا ہے۔ اللہ فرماتے اس کو اٹھاؤں گا اسی طرح جس طرح اس پر کوئی جن مسلط ہو گیا ہو، بے قرار بے چین ہونے کی حالت میں اٹھاؤں گا۔ قربان جائیے، قرآن نے یہ نہیں کہا پاگل ہونے کی حالت میں اٹھاؤں گا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا جن مسلط ہو اس حالت میں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پاگل کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھ کو تکلیف ہو رہی ہے، مجھ کو سزا ہو رہی ہے، لیکن ایک انسان جس پر جن مسلط ہو گیا ہو اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھ کو سزا ہو رہی ہے۔ اللہ یہ سزا دے گا۔ اس لیے مسلمانوں کسی غریب کا ایک آنسو نکالنے سے بچو، لوٹنے سے بچو، ورنہ اس کی آہیں تباہ کر دے گی۔ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بارات کو نکالو، غریبوں کا خون چوسنے سے باز آؤ، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ غریب کے آنسو آسمان تک پہنچے تو تباہ کر ڈالیں گے۔ تیسری جو غلطی تباہی کا سبب
جو بنو اسرائیل میں تھا وہ یہ تھا، سنیے میں جو سنانا چاہتا ہوں، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ قرآن نے کہا۔ کیا مطلب؟ جب امت کے علماء، اور یہاں علماء نہیں ہے، آپ ہے تو آپ کو سنا رہا ہو، جب امت کے علماء مالداروں کو خوش کرنے کے لیے، سنیے، جب امت کے علماء مالداروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی مقدس کتاب کو بیچ ڈالیں گے، اپنی مقدس کتاب میں چینجز کر دیں گے، اپنے دین میں ترمیم کر دیں گے، تو یاد رکھنا اس قوم کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ نہیں ہے یہ بیماری؟ ہے کیسے؟ میں آپ کو سناؤں، میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، کچھ لوگ نئے ہوں گے، نئی بات سنا رہا ہوں، سنو۔ مالدار صاحب آئے میرے پاس، مولانا بہت پریشانی میں ہو، تعویذ لکھ کر دے دیجئے۔ ہاں مالدار ہے، اب اس کو کون کیا کہہ سکتا ہے؟ تعویذ لکھ کر نہیں دوں گا تو معلوم نہیں بند ہو جائے گا جو کچھ بھی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب یہ مولانا تعویذ لکھ کر مالدار کو دے رہے ہیں، اب یہ مالدار گلے میں لٹکا کر گھوم رہا ہے۔ یاد رکھیے، اس کے تعویذ لٹکانے کی وجہ سے یہ قرآن کی تلاوت سے دور ہوا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے دور ہوا ہے۔ میرے تعویذ لکھنے کی وجہ سے اب یہ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت سے محروم ہو گیا ہے۔ تو قرآن کو مٹانے کا سبب میں بنا، صرف پیسوں کی خاطر، صرف پیسوں کی خاطر۔ یاد رکھنا، اگر یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو تباہ کر ڈالے گا۔ اس لیے ہمیں خود کو بچنا ہے کہ میں مالدار ہوں تو پھر میں خود قرآن پڑھوں، کیوں جانے کی ضرورت ہے وہاں؟ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، پریشان ہونے کی؟ اس لیے میں نے کہا یہ 3 بیماریاں جس قوم کے اندر ہوگی وہ قوم تباہ کر دی جائے گی۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ بعد میں آئے ہیں، جذبہ انتقام ہمارے اندر نہ ہو، بدلہ لینے کا جذبہ ہمارے اندر نہ ہو۔ اگر ہے تو ہم کوشش کریں، یہ چیز جلدی نہیں نکلتی ہے، یاد رکھنا، محنت کرنا پڑتی ہے اس کے لیے، اس کے بغیر یہ چیز نکلتی نہیں۔ خوب محنت کیجئے، اپنے آپ کو خوب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو سنا، آپ کا دماغ کام نہیں کرے گا۔ اللہ نے برداشت کرنے کی صفت کیسی دی ہے سنو۔ امیر، حالانکہ یہ بات کہنے جیسی نہیں ہے لیکن آپ کو سنا رہا ہوں، ہم سبق لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک دشمن نے یہ کہا کہ تمہاری ماں کی سرینیں بڑی بڑی ہے، تمہاری ماں کی سرین بڑی بڑی ہے۔ اب آپ سوچئے، ایک بیٹے کے سامنے کوئی ماں کے بارے میں ایسا کلام کر دے تو وہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے برداشت کی صفت کیسی دی دی؟ کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ میرے والد کو ایسی ہی عورت پسند تھی، اس لیے میرے والد نے ایسی عورت سے نکاح کیا۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کو کسی نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ تو حرامی ہے، یعنی تیرا نسب ثابت نہیں ہے، تو حضرت نے کیا کہا معلوم ہے؟ ارے بھائی، میرے ماں باپ کا جو نکاح ہوا تھا اس کے گواہ آج بھی موجود ہے، جا کر ان سے مل لو۔ بس اتنا جواب دیا اور ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو بفر مت جائیے، انتقام لینے کے لیے مت کھڑے ہو جائیے۔ اس کے لیے آپ کے پاس یہ راستے ہیں، آپ کس طرح اپنے آپ کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور دوسری بیماری سود کی، اور تیسری بیماری ہمارے ذریعے سے کہیں بھی قرآن مٹنے نہ پائے۔ یاد رکھیے، قرآن خوانی جو ہے نا، لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے ہیں نا، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، بلکہ یہ قرآن خوانی ایجادی اس لیے کی گئی تھی تاکہ قرآن مٹ جائے، قرآن لوگوں کے پاس سے ختم ہو جائے۔ مولوی پڑھ لے، مدرسے کے بچے پڑھ لے، یا کچھ لوگ پڑھ لے، اور ہم لوگ تو اس سے نجات پالے، نعوذ باللہ۔ تو یہ قرآن خوانی بھی اسی میں آتی ہے۔ اسی طرح جب تراویح کا موقع ہوتا ہے، نوجوان پیچھے شور کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آواز کو دباتے ہیں، تو قرآن نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے، ذالک جزاء اعداء اللہ النار، اللہ کے دشمن ہیں یہ، جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس وقت قرآن کی آواز کو دباتے ہیں اور شور کرتے ہیں، ان سے کہہ دو ان کی سزا جہنم ہے۔ کتنی سخت سزا ہے، نوجوان اس کو معمولی سمجھتے یار، کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگ تو باطل کی نسل سے ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن کام کرتے وقت سوچتے نہیں ہے کہ قرآن کی آواز اٹھ رہی ہے اور ہم دبا رہے ہیں۔
اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ قرآن کی آواز کو پھیلا ہے، قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اسکیمیں بتاتا کہ باطل کی اسکیمیں کس طرح دنیا میں آئی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی قرآن کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے، اور یہ جو بیماریاں ہمارے اندر آ چکی ہے اللہ میرے اندر سے بھی نکالے اور امت کے اندر سے بھی نکال کر امت کو سرخرو فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی امت کو خوشیاں عطا فرمائے اور ہر ایک کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔